حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ رب العالمین پل صراط پر اس کو عظیم شان نور عطا فرمائے گا۔ جس کو بھی اللہ کریم وہ نور عطا فرمائے گا وہ اہل جنت والوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک کی، ہمیں ضرور درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ اور شفا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اور ہم قرآن پاک میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک میں ہم رحمت نازل کرتے ہیں، قرآن پاک سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین کی طرف سے بے مثال ایک تحفہ ہے جو انسان کی رہنمائی ہر جگہ پر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام مقدس کا جو آغاز فرمایا سورۃ الفاتحہ سے، سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کریم کی بے شمار حکمتیں ہیں اور انعام و کرام ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ سب سے پہلی سورت نازل ہونے والی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت عمرو بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں، ایک ندا یعنی ایک آواز سنتا ہوں میں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، تو آپ فرماتی ہیں آپ نے حضرت ورقہ بن نوفل ان کو یہ اطلاع دی، یہ پہلی وحی کے وقت کی یعنی کہ بات ہے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو جس وقت ان کو بتایا گیا تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ جب یہ آپ کو آواز آئے، ندا جو آپ سنتے ہیں کہ اس ندا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اقرا پڑھیے، اس میں یہ کہا جاتا ہے پڑھیے۔ تو جس وقت یہ آواز آئے آپ بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سنیے توجہ سے کہ آواز میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جس وقت اس آواز کو سنا تو آپ خاموش رہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے وہی یہ آپ عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ فاتحہ شریف پہلے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی جو وحی آئی ہے وہ سورۃ فاتحہ شریف ہے۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے انعام و کرام کے لیے اپنی رحمت اور اپنی طرف سے لوگوں پر ہونے والے انعام و کرام کی بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کی بڑی شان ہے، اس کے مطابق فرماتے ہیں دارمی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی بیمار ہو جائے 100 بار سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھ کر اس مریض پر، یا خود بیمار ہے تو خود اپنے اوپر پڑھ کر 100 بار سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کر لے تو اللہ کریم اس مریض کو شفا عطا فرماتا۔ جتنی بھی کوئی مرض کہری کیوں نہ ہو، سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کر لیا جائے تو اللہ کریم شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا،
ہر بیماری کی شفا سورۃ فاتحہ شریف میں ہے. ہر بیماری کی شفا یعنی جو بھی بیماری ہے، جو مرض لا علاج ہو چکی ہو اس کی شفا بھی ہے. ہر بیماری کا آپ نے ذکر فرمایا ہے. تو ہر بیماری، جو بھی بیماری انسان کو لگتی ہے، جو بھی ہو، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن سورۃ فاتحہ میں اس کی اللہ کریم نے شفا رکھی ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنے سے اللہ کریم شفا عطا فرما دیتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک قافلہ جا رہا تھا. ایک سفر پر تھے تمام صحابہ کرام. تو سفر کے دوران ایک جگہ پر ہم بیٹھے تھے کہ ایک قبیلے کی ایک لڑکی، ایک قبیلہ تھا وہاں جو رہتا تھا، اس قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی ہمارے پاس دوڑتی ہوئی آئی صحابہ کرام کے پاس، اور اس لڑکی نے آ کر یہ کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو دم کر سکتا ہے؟ تم میں کوئی ایسا ہے آدمی جو دم کر سکتا ہے؟ ہمارا جو قبیلہ ہے، قبیلے کا جو سردار ہے، اس سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، بچھو نے ڈنگ مار لیا ہے، اور بچھو کے درد سے وہ ایسا تڑپ رہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. کوئی تم میں ہے دم کرنے والا تو وہ آئے میرے ساتھ اور دم کر دے ہمارے قبیلے کے سردار کو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے صحابی تھے کہ ہم نے اس کو کبھی دم کرتے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ دم بھی کر لیتے ہیں. وہ صحابی کھڑے ہوئے، ہاں میں دم کر دیتا ہوں چلو. وہ صحابی رسول گئے، ان کے ساتھ باقی صحابہ کرام جو تھے وہ بھی اس کے لیے یعنی کہ اس طرح سوچ رہے تھے کہ اسے دم تو کبھی کیا نہیں، یہ کیا کرے گا. تو جس وقت وہ صحابی رسول گئے ہیں، انہوں نے جا کر ان کو دم کیا، قبیلے کے سردار کو. جب دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا عطا فرما دی، فوراً اس کو شفا مل گئی. شفا جب ملی اس کو سکون ہوا. وہ قبیلے کا سردار تھا. پھر اس بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کے سب صحابہ کرام کو انہوں نے دودھ پلایا. خوشی میں سب صحابہ کرام کو دودھ بھی پلایا، اور تحفے کے طور پر اس دم کرنے والے صحابی کو 30 بکریاں عطا فرمائی. 30 بکریاں، 1 2 بکریاں نہیں، 30 بکریاں، 30 بکریاں عطا فرمائی. اور صحابہ کرام اس تحفے کو لے کر جب واپس آئے اپنی جگہ پر ٹھہرے تو اب صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھی تم نے دم جو کیا ہے آج تک ہم نے تمہیں دیکھا نہیں دم کرتے، تم نے کیسے دم کر دیا؟ اور اس کو شفا بھی ہو گئی ہے. تو صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو اس لیے میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کے کلام میں شفا ہے. تو اس لیے میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اب صحابہ کرام اس بات پر مشورہ کرنے لگے. صحابہ کرام یہ سوچ رہے ہیں کہ اب 30 جو بکریاں ملی ہیں، 30 جو بکریاں ملی ہیں، اب ان کا ہمارے لیے حلال ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے کہ ہم اس کو کھائیں یا کیا کریں؟ تو ان سب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہم پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کا مشورہ پوچھیں گے سرکار ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو جب مدینہ منورہ میں سارے صحابہ کرام واپس آتے ہیں تو وہ مسئلہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ پر ہم گئے تھے، اس جگہ پر قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو وہاں فلاں صحابی نے دم کیا ہے، اس کو شفا ملی. شفا ہونے کے بعد اس نے خوشی میں 30 بکریاں عطا فرمائی ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی کو، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ سورۃ شفا ہے، سورۃ فاتحہ سورۃ شفا ہے، اس کے اندر شفا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اور صحابی رسول اللہ کہتے سرکار ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہے، ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ سورۃ فاتحہ میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو یہ سورۃ شفا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرو، تم سب صحابہ کرام ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی نکالو، کیونکہ تم نے مجھ سے سنا ہے
کہ سورۃ فاتحہ بھی شفا ہے، تو میرا حصہ بھی نکالو اور سب صحابہ کرام ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ تو اس لیے دم کرنے پر اگر کوئی انعام و کرام ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے۔ تو اللہ کریم کے کلام میں تو شفا ہے ہی، خود انسان کو جو ہے ایسا مطالبہ کر دینا کہ مجھے یہ دم کرنے پر یا مجھے یہ نیکی کرنے پر یہ اتنا اجر دو گے تو میں کروں گا، خود معاوضہ قائم کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اپنی خوشی سے کوئی چاہے جتنا دے دے۔ اگر اس دور میں اگر 30 بکریوں کا اندازہ لگایا جائے کہ 30 بکریاں، ایک بکری 10-10 ہزار کی آج تو مل رہی ہے، تو 30 بکریوں کا اندازہ فرمانا کتنی ایک دم پر اتنا صحابہ کرام کو مل گیا ہے۔ تو اس لیے اگر قرآن پاک پر دم کرنے پر کوئی ایسی نیکی کرنے پر کوئی بندہ خوش ہو کے اپنی طرف سے انعام و کرام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اس پر کوئی اس طرح کی دلیل نہیں قائم کرنی چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سورۃ فاتحہ شفا عطا فرمائی ہے، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، پورے کلام مقدس میں ہی شفا ہے، رحمت ہدایت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ سورۃ فاتحہ ایسی چیز ہے بلکہ ایک نور ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے، جبرائیل بھی بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ اچانک ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی چرچراہٹ کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے کی یہ آواز آئی ہے جو آپ نے سنی ہے، صحابہ کرام نے بھی سنی ہے، اور یہ دروازہ جو کھلا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج پہلی دفعہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہوا ہے، وہ فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کریم نے 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ تو 2 نور کون سے ہیں؟ سورۃ فاتحہ شریف، سورۃ بقرہ شریف کی آخری آیات مقدسہ۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ یہ سورۃ فاتحہ نور بھی ہے، شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام مقدس میں ہر طرح کے فائدے موجود ہیں، صرف حاصل کرنے کی کمی ہمارے اندر ہے۔ جس طرح ایک مثال دیتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی، ہر بندے کو یقین ہے، ہر بندے کو یقین ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے۔ جس بندے کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ جلدی پانی نکالے گا، جو کمزور بندہ ہے اس نے کوئی دل لگانے ہیں، لیکن پانی تو زمین کے نیچے ہے ہی۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر رحمت ضرور ہے، حاصل کرنے میں اگر ہم جتنے زیادہ نیک ہوں گے اتنی زیادہ رحمتیں جلدی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے پھر بھی لگا رہے تو ایک نہ ایک دن رحمت الہی سے وہ بھی مالا مال کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک پر محبت کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے عمل کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے سینے لگائیں، کیونکہ قرآن پاک دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی اور حشر کا بھی ساتھی ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا